کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر الحمدللہ رب العالمین، راستہ صراط مستقیم، دعوت اللہ علی بصیرت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ گفتگو میں، بات چیت میں حق سے ہٹ جانا، راست گوئی سے انحراف کرنا، یا عمل میں، فعل میں سیدھی راہ سے، حق سے سائڈ پر ہو جانا، ہٹ جانا، انحراف کر دینا، تو گویا الحاد کے معنی ہے منحرف ہونا، حق سے دور ہو جانا، جس کو ہم بے دینی بھی کہتے ہیں، لا دینی بھی کہتے ہیں۔ اور قبر دو قسم کی ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لنا والشق لغیرنا۔ ایک قبر ہوتی ہے، آپ جیسے سخت زمین ہوتی ہے، گڑھا کھودتے ہیں نیچے، اور گڑھا کھود کے ہم میت کو دفنا کر اوپر تختے ڈال دیتے ہیں اور پھر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو یہ گڑھا جو ہے یہ شق کہلاتا ہے۔ کئی جگہ پر زمین نرم ہوتی ہے، آپ نے دیکھا لوگ نیچے گڑھا کھودتے ہیں، گڑھا کھودنے کے بعد ایک دائیں طرف یا کنارے پر سائڈ پر ایک چھوٹی سی قبر اور کھودتے ہیں، گڑھا بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لحد۔ اکثر آپ میں سے لوگ جانتے ہیں، سیدھا نیچے گڑھا کھودا، مٹی باہر نکال دیتے ہیں۔ گڑھا کھودنے کے بعد دائیں یا بائیں سائیڈ پر ایک میت کو لٹانے کی کتنی جگہ ہوتی ہے، بس اس میں اینٹیں لگا دیتے ہیں اس کے آگے، اور پھر پورے گڑھے کو مٹی سے بھر دیتے ہیں۔ یہ لحد ہے۔ اس کو لحد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جانب ہے، گڑھے کے ایک سائیڈ ہے، ایک جانب ہے، تو حق کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، وحی الہی کو چھوڑ کر جو بندہ سائیڈ پر ہو جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملحد۔ آپ نے ایک عام جملہ سنا کہ فلاں ملحد ہو گیا، فلاں الحاد پھیلا رہا ہے۔ تو ہم ہر نماز میں، خواہ وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، نماز جنازہ ہو، عیدین ہو، کوئی کسی قسم کی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سب سے پہلے تو باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے حضور پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ خوبیاں بیان کرنا کسی کی تعریف ہے، اس کے کاموں کا تذکرہ، اس کی خوبیوں اور صفات کا تذکرہ کرنا، یہ اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، پھر اللہ سے وعدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیری تعریف تو کر دی، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایاک نعبد، جب تک ہم زندہ ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، نعبد اور نستعین، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔
تو یعنی میں اس وقت تیری عبادت کر رہا ہوں صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، اور آئندہ بھی میں یہی کام کروں گا، بس اس پر ہی ڈٹا رہوں گا، اس پر کاربند رہوں گا اور اس پر پختہ رہوں گا۔ اب اس کے بعد اللہ سے وعدہ ہو گیا، اب سوال ہے اس سے، شروع میں سوال نہیں ہے، پھر اللہ سے سوال ہے، اور سوال بھی بڑا ہی عظیم ہے، بہت عظیم سوال ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو بالکل سیدھی راہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یا بالکل سیدھی راہ، صراط المستقیم، اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ اس راہ پر چلنے کے متعلق میری رہنمائی فرما، اے دینا ہماری رہنمائی فرما، ہمیں دکھلا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس سیدھی راہ پر چلیں۔ اور یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس راستے کے بارے میں ہمیں بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنا کر خط کھینچ کر بتا دیا، یہ راستہ سیدھا جنت جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دکھایا ہے اور انسانوں کے لیے متعین کیا ہے۔ کامیابی اور کامرانی کا راستہ یہی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ سوال اتنا اہم ہے کہ اس کائنات میں اس سے عظیم کوئی چیز نہیں۔ انسان کی زندگی عظیم ہے، اس سے یہ راستے، سیدھے راستے کا سوال زیادہ قیمتی ہے۔ مال و دولت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، عقل ہے، فہم و فراست ہے، اور دنیا کی ایک سے ایک بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم دولت، وہ صراط مستقیم کا میسر آ جانا ہے۔ کیونکہ جہان تین ہے، عالمین تین ہیں۔ ایک دنیا کا جہان ہے جسے دار الدنیا کہتے ہیں، جسے عالم دنیا کہتے ہیں۔ ایک عالم برزخ ہے، عالم برزخ، برزخی دنیا، برزخی جہان، موت کے بعد ایک زندگی، اور ایک تیسرا جہان ہے جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، یا دار الاخرہ کہا جاتا ہے، یا آخرت کا جہان کہا جاتا ہے۔ یہ تین عالم ہیں، تین جہان ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت میں اس کا ذکر کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب طالب علم جانتے ہیں، اور اکثر آپ میں سے جانتے ہیں، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ عالم کے لام کے نیچے زبر ہو، عالم، اس کا معنی ہے علم والا، عالم دین۔ تو لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہے جہان، دار، ایک سسٹم اور نظام۔ تو تثنیہ ہوتا ہے عالمینی، اللہ نے عالمینی نہیں کہا، عالمین، کہ سارے جہان، تین جہان ہیں، ان تمام تینوں جہانوں کے رب کے لیے ہیں تعریفیں، اللہ کے لیے تعریفیں۔ تو اب تین جہانوں کی کامیابی، یہ تین سیمسٹر ہیں، یہ ہمارے تین سیمسٹر ہیں زندگی کے، ایک جسے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ ایک عالم برزخ ہے جس کا سورہ مومنون میں ذکر ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، جب بھی کسی انسان کو موت آتی ہے،
وہ نیک ہو یا بد، مسلمان ہو یا کافر، وہ کہتا ہے رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، مجھے واپس دنیا میں بھیج۔ کیوں مجھے واپس دنیا میں بھیجوں؟ کیوں یہ تمنا کر رہا ہے؟ کیوں یہ خواہش کر رہا ہے؟ اس آرزو کی وجہ کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ فیما ترکتو، جو دنیا چھوڑ آیا ہوں، جو جہان چھوڑ آیا ہوں، دار دنیا چھوڑ آیا ہوں، میں واپس جا کر نیک عمل کروں۔ نیک بھی یہ خواہش کرتا ہے، بد بھی کرتا ہے۔ بد اس لیے خواہش کرتا ہے کہ وہ وہاں موت کے ٹائم جو اس کو سزا ملی اور قبر میں دیکھ چکا ہوتا ہے، واپس کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، ہاں جی، تو واپس دنیا میں جا کر اب میں نیک عمل کروں گا۔ اور نیک آدمی، صالح آدمی اس لیے تمنا کرتا ہے لیزداد عملا، تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کروں، اس سے زیادہ آ کر عمل کروں، جو کچھ تھوڑا سا وقت ضائع ہوا اب وہ بھی ضائع نہ کروں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اقتل و شہید ہو جاؤں، پھر نئی زندگی ملے، واپس دنیا میں آؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ ایک دوسری نئی زندگی دے، پھر دوبارہ دنیا میں آؤں، تیسری مرتبہ دنیا میں آؤں، اور پھر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے کافروں کے مقابلے میں شہید ہو جاؤں، پھر میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ شہادت کی تمنا خواہش کی۔ صحیح بخاری میں ہے غزوہ احد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد شہید ہو گئے، ایک ہی بیٹا تھا، 9 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ اب بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، میں جوان ہوں، مجھے جانے دو، تو بہنیں بھی ہیں، تو میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوں، میں جوان آدمی ہوں۔ تو عبداللہ بن حرام کہنے لگے بیٹا ابھی تیری اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے تو تجھے بڑے موقع ملیں گے لڑنے کے، میں بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ جانے موت کب آ لے دبوچے، تو میری حسرت دل میں رہ جائے گی جہاد کی، تو شاید مجھے موقع نہ ملے آئندہ جہاد کا، تو لہٰذا یہ احد میں مجھے جانے دے، تو پیچھے رہ جا بہنوں کی خدمت کے لیے۔ بہرحال رات خواب دیکھا، بیٹے کو صبح بتایا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے ہی میں شہید ہو جاؤں گا احد میں، اور میں شہید ہو جاؤں، بہنوں کا خیال رکھنا، لمبی حدیث ہے۔ شہید ہو گئے عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر بن عبداللہ اکیلا بیٹا بڑا پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی پریشان کیا ہے، پریشان کیوں ہو آپ، حزین اور غمزدہ کیوں ہیں؟ اس کی 2 وجوہات تھی، ابا کا دنیا سے جانا ایک اور وجہ بھی تھی۔ فرمایا جابر، آپ نے سب صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمایا اللہ رب العزت نے تیرے ابا سے جب دنیا سے چلا گیا اور عالم برزخ میں چلا گیا، تیرے ابا سے پوچھا تمنا، عبداللہ بن حرام کوئی تمنا کرو، کوئی چاہت، کوئی خواہش، جیسے ہمارے یہاں لوگ پوچھتے نا آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے، لوگ دوسرے سے پوچھتے ہیں، بوڑھے آدمی سے، بھائی دنیا اتنے ہو گئے، 100 سال 120 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ کی آخری خواہش کیا ہے، کیا چاہت اور تمنا ہے؟ اللہ نے پوچھا عبداللہ بن حرام سے۔ عبداللہ بن حرام نے فرمایا اللہ واپس دنیا میں بھیج، جو مزہ تیرے راستے میں شہادت کا، لڑنے کا اور شہادت کا ہے نا، وہ لذت، وہ راحت، وہ سکون، وہ میں نے کبھی نہیں محسوس کی، واپس دنیا میں بھیج، پھر تیرے راستے میں لڑتا لڑتا میں شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا عبداللہ، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، اللہ رب العزت نا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے،
لیکن تیرے ابا سے اللہ رب العزت نے روبرو بات کی ہے بغیر ترجمان کے. ترجمان بھی بیچ میں کوئی تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر فرمایا عبداللہ واپس دنیا میں تو نہیں جا سکتے, یہ پکا فیصلہ ہے, جو دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جائے گا. البتہ تیرا پیغام اور تیرے ساتھ جو 70 صحابہ کرام دیگر شہید ہو گئے ہیں ان کا پیغام میں دنیا میں بھیج دیتا ہوں. ان کا پیغام پھر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اور کئی صورتوں میں بھیجا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور بھی ہے کہ ہم اپنے رب نے جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے اور جو ہمیں نوازا ہے, یہ ساری آیتیں اللہ رب العزت نے اتاری. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عبداللہ بن حرام سے پوچھا کہ خواہش کیا, تو انہوں نے کہا دنیا میں جانا چاہتا ہوں. زیادہ سے زیادہ وہ عمل. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں, انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہ ایک اس کی حسرت تھی جو الفاظ کا رخ اختیار کر کے اس کے منہ سے نکل گئی, اور اب وہ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ, اب یہ عالم برزخ میں رہے گا. موت سے لے کر کب تک عالم برزخ میں رہے گا؟ اِلَى یوم یبعثون, جب تک بعث و نشور نہیں ہوتا, حشر و نشر نہیں ہوتا, قیامت بپا نہیں ہوتی. اب موت سے لے کر اِلَى یوم یبعثون, یہ زندگی کتنی ہے یہ اللہ جانتا ہے. جو ہم سے پہلے لوگ فوت ہو گئے وہ ابھی تک عالم برزخ میں ہیں قیامت تک کے لیے. یہ عالم برزخ دوسرا جہان ہے, اور اس کے بعد پھر ایک نیا جہان ہے, وہ نہ ختم ہونے والا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ 3 انٹرویو ٹیسٹ ہیں, ایک دنیا کا, ایک قبر کا, ایک حشر کا. 3 جہان ہیں. اب 3 جہانوں کی کامیابی کا دار و مدار ایک ہی چیز پر ہے. میری توجہ سے بات سننا. دنیا, عالم برزخ, عالم آخرت کتنے سال زندہ رہے گا؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ, ہمیشہ ہمیشہ, خلود فلا موت, ہمیشہ. کروڑ سال, ارب سال, کھرب سال نہیں, کھربوں ضربے کھربوں سال, گنتی ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے جو ان تینوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. بس وہ دین اسلام پر ہے, وہ اللہ پر حقیقی ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان میں مضمر ہے. اب 3 ٹیسٹ, 3 امتحان, پہلا سیمی فائنل, فائنل, تینوں ٹیسٹ کی کامیابی کا دار و مدار اس صراط مستقیم پر چلنا ہے. اگر صراط مستقیم مل گئی, سیدھا راہ مل گیا, سیدھا راستہ مل گیا, اور پگڈنڈیوں سے بچ گئے, دائیں بائیں جی گمراہی سے بچ گئے. ذلہ ضلالو کا معنی ہے فقط ذلہ عن سواء السبیل, ذلہ ضلال بعیدہ کہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا, پھسل گیا, ہٹ گیا. جو ہی صراط مستقیم سے ہٹے گا شیطان شکار کر لے گا, اور وہ ملحد ہے, وہ الہاد پر ہوگا, وہ بے دین ہے, لا دین ہے, دین پر وہ نہیں ہو سکتا. شاید کچھ جزئی اعتبار سے دین پر ہو, کلی نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں. صراط مستقیم سے ہٹا گیا. اب یہ سوال آپ کو میں بتا رہا تھا کہ اتنا اہم ہے صراط مستقیم کا سوال, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, صحابہ کرام نے بھی کیا, اور قیامت تک کے لیے ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کرتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے, سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھتے تھے, حکم بھی دیا. اللہ کے رسول صراط مستقیم پر تھے, سوال کیوں کیا کہ یا اللہ
مزید توفیق عطا فرما اور پختہ رکھ. نیک سے نیک بندہ بھی سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اگر مجھے صراط مستقیم میسر ہے نا, مجھے یہ راستہ دے دیا, اس پر چلنے کی توفیق دی ہے, تو ثابت قدم رکھنا, کسی وقت بھی بھٹک سکتا ہے انسان. مزید پختگی, اور جس کو نہیں ملا اس کو ملنے کا سوال ہے. صراط مستقیم کا سوال اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بنا دیا, قاعدہ اور قانون قیامت تک کے لیے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, یہ قرآن کریم کی پہلی سورت نہیں پڑھی, صراط مستقیم کا سوال نہیں کیا, اس کی نماز نہیں. اس سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کہا ہے, اس کو ام القرآن کہا ہے, قرآن کی ماں, قرآن کا خلاصہ. اس کو ام الکتاب کہا ہے, یہ فاتحۃ الکتاب ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کو سورۃ نماز کہا ہے, سورہ صلاۃ. اللہ رب العزت نے اس سورت کو سورہ صلاۃ کہا ہے, سورۃ نماز. یہ سورت ہی سورۃ نماز ہے. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز اسی لیے نہیں کہ یہ پوری سورت سورۃ نماز ہے. یہ سورت قرآن ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر, ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا ہے اور 7 آیتیں بھی. مثانی, ثنا, یسنی کا مطلب ہوتا ہے دوہرا کرنا, موڑنا, ریویژن کرنا, بار بار پڑھنا. سب امن المثانی, 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی بھی ہم نے آپ کو دی ہیں. پہلی رکعت میں پڑھی, دوسری میں کھڑے ہوئے پھر پڑھی, تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے پھر پڑھی, چوتھی رکعت میں کھڑے ہوئے پھر پڑھی. 11 رکعت تہجد ہے, ہر رکعت میں پڑھی, دہرائی, ریویژن ہو رہی ہے. مثانی, موڑنا, دوہرا کرنا, بار بار دہرانا. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم میں, امام ترمذی نے جامع ترمذی میں, سلسلہ حدیث صحیحہ میں, صحیح الجامع صغیر میں, دیگر کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو, اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. کون فرما رہا ہے؟ خالق کائنات, مالک ارض و سما, احکم الحاکمین, رب العالمین. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. کیسے تقسیم کیا ہے؟ فرمایا, اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ فرماتے ہیں حمدانی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. ایک جملہ اس نے ادا کیا, ایک جملہ رب نے. بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم مالک یوم الدین, اللہ فرماتے ہیں مجدانی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے, بڑائی بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان عہد و پیمان رہا. یہ بندہ میرے سے وعدہ کر رہا ہے کہ یا اللہ بس تیرے ساتھ ہی تعلق رکھنا ہے, کسی اور سے رکھنا ہی نہیں, بس تو ہی ہے سب کچھ. اللہ اکبر. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے, جو مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا. پھر آگے صراط مستقیم کے بعد پھر صراط غیر مستقیم کا بھی اللہ نے کہا اس کا بھی سوال کرو. صرف صراط مستقیم نہیں, صراط غیر مستقیم کے متعلق بھی پوچھو, سوال کرو. کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ جو پگڈنڈیاں ہیں, جو آڑے ٹیڑے راستے ہیں, جو لنک روڈز ہیں, جو الہاد کے راستے ہیں, جو بے دینی کے طریقے ہیں, جو جسے بندہ بھٹک کر
چلا جاتا ہے، لائٹ نہ ہو تو گاڑی اتر جاتی ہے، اور آنکھوں کی بصیرت، دل کی بصیرت نہ ہو تو تب بھی راستے سے اتر جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جو ٹیڑھے راستے نا جس پر یہود و نصارہ چلتے رہے اس پر ہمیں نہ چلانا۔ اللہ فرماتے یہ بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، اگر یہ اس پر کاربند رہا تو میں نے اس کو دے دینا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کی رفاقت کیا کمال کی ہے، کیا عظیم رفاقت ہے، حضرت حسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، صراط مستقیم دین کا راستہ، قرآن اور حدیث کا راستہ، وحی الہی کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، اور انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، دیا ہوا راستہ ہے۔ صراط مستقیم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، سلف صالحین اس راستے پر چلتے رہے۔ من النبیین انبیاء، والصدیقین سچ بولنے والے، والشہداء اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، جانیں کٹوانے والے، والصالحین نیک لوگ قیامت تک جتنے آئیں گے ان لوگوں کا راستہ بھی یہی ہے، اور یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا انعام دیا تھا کہ صراط مستقیم عطا کر دیا، اللہ نے توفیق دے دی کہ تم صراط مستقیم پر۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قل، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر سید الانبیاء، قل کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دو ببانگ دہل، ھذہ سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ ہے میرا منہج، سیٹ اپ، طریقہ، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میری دعوت کا محور و مرکز اللہ کی ذات، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کی طرف۔ ادعو الی اللہ، میری ساری زندگی کی دعوت اللہ کی طرف، برادری کی طرف نہیں، علاقائیت نہیں، لسانیت نہیں، رنگ نسل نہیں، صوبے ملک کی نہیں، کسی اور چیز کی نہیں، ادعو الی اللہ۔ اس پہ ذرا غور کرو، علی بصیرت، بصیرت پر رہتے ہوئے، بصیرت پر رہتے ہوئے۔ بصیرت کیا ہے؟ هو الدلائل والبراہین والحجج، حجج، فرمایا جتنے پروف ہے نا، پروف، دلائل ہیں، براہین ہیں، یہ بصیرت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پروف کیا ہے؟ حجت میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان اور نبی کا طریقہ، حدیث، یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، یہ پروف ہے۔ کوئی بات ہو حلال کے حوالے سے قرآن حدیث، حرام ہے یا حرام ہے یا حلال، قرآن حدیث، یہ بات جائز ہے ناجائز، دلیل قرآن حدیث، یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، دلیل قرآن حدیث، یہ کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، دلیل قرآن حدیث، غمی میں کیا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، دلیل قرآن حدیث، خوشی کے موقع پر یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، دلیل قرآن حدیث۔ بصیرت، بصیرت دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ آنکھ اور یہ ایک دل ہے، ان دونوں چیزوں کا نام، مجموعے کا نام بصیرت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بصارت ساتھ بصیرت بھی ہے، دل میں بھی بصارت ہے ساتھ بصیرت بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور،
یہ جو کافر ہیں، یہ بدبخت ہے، دشمنان اسلام ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، یہ اندھے نہیں ہیں، یہ بڑے، ان کی بصارت ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بینا ہے، آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے سینے میں جو دل ہے نا، وہ دل اندھے ہیں، وہ دل میں بصیرت نہیں ہے۔ تو علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ فرماتے آپ کہو میں بھی، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر علی بصیرت، بصیرت پہ رہتے ہوئے، ومن اتبعنی، جو میرے حقیقی پیروکار ہیں، متبعین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، جو میرے امتی ہیں، وہ بھی یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور ومن اتبعنی، جو میرے پیروکار ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی اور چیز کی طرف نہیں، رنگ و نسل کی طرف نہیں۔ علی بصیرۃ، میں بھی بصیرت پر رہتے ہوئے، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی بصیرت پر رہتے ہوئے دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کیا پروف ہو سکتا ہے؟ دیکھو، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، میری سوچ سیدھی بھی ہو سکتی ہے، ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ خیر ہے، ممکن ہے شر ہو، میں کہتا ہوں شر ہے، ممکن ہے خیر ہو۔ میں نے 3-4 آیتیں پڑھ کر آپ کو بتایا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آپ پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، لڑنا کافروں سے فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، لیکن وہ آپ کو ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے جس چیز سے آپ کراہت کر رہے ہیں، آپ اسے ناپسند کر رہے ہیں، آپ اسے برا جان رہے ہیں، وہ خیر لکم، وہ خیر کا سبب ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ممکن ہے جس چیز سے آپ محبت کر رہے ہیں، جس کی تمنا کر رہے ہیں، جس کو اچھا کہہ رہے ہیں، جس کو خیر کا ذریعہ کہہ رہے ہیں، وہ شر لکم، وہ آپ کو برے لیے برا ہو، وہ آپ کے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، لہذا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تو صراط مستقیم، صراط مستقیم سے ہٹے الہاد۔ الہاد کا سبب کیا ہے؟ کئی اسباب ہیں، الہاد کے کئی اسباب ہیں۔ 2 بڑے سبب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، شاید بعد میں بھی آئیں گے اگر یہ موضوع میں نے چھوڑ نہ دیا تو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ نہ آ رہا ہو۔ ایک سبب یہ فلسفہ ہے، علم یونان ہے، جانتے ہیں علم یونان؟ علم فلسفہ کو جانتے ہو؟ اس کا نام علم یونان بھی ہے کہ یونانیوں نے ایجاد کیا، اس کا نام علم فلسفہ بھی ہے، اس کا نام علم نفس بھی ہے، اس کا نام عقل بھی ہے، عقلیات، علم عقلی، دلائل عقلیہ، عقلیات، عقلی دلائل، عقل کا ملغوزہ، عقل کی ایجاد، فلسفے کو۔ کیوں؟ فلسفہ کس نبی پر اترا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، کس نبی پر اترا؟ نہیں، کسی نبی پر نہیں اترا۔ کس نبی کی تعلیم کا نام فلسفہ ہے؟ نہیں، یہ انسان کا ایجاد کردہ ایک علم ہے، یہ انسان کے ایجاد کردہ دلائل ہے۔ اس کو علم عقلی بھی کہتے ہیں، علم فلسفہ بھی کہتے ہیں، علم یونان بھی کہتے ہیں، اور علم نظری بھی کہتے ہیں۔ علم نظری کیوں کہتے ہیں؟ مناظرہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے یہ کام آتا ہے بڑا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو علم کلام بھی کہتے ہیں، اس کو علم کلام بھی کہتے ہیں۔ کلام، اس کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا،
میں ہر لفظ پر آپ کے سامنے ایک شعر بیان کر سکتا ہوں، شعر، اور شعر میں سے بھی اکثر علامہ اقبال کے یا بڑے بڑے علماء شاعروں کے جو مسلمہ ہیں، مسلمانوں کے ہاں یا کافروں کے ہاں، ہر نام ان کے شعر میں آیا ہے۔ اس کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بحث لمبی طویل ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، جملے ہی جملے ہیں، کلام ہی کلام ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، عبارتیں ہی عبارتیں ہیں، فائدہ کو بہت کم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، بہت کلام کریں گے، بڑی لمبی بحث کریں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ معمولی سا نتیجہ۔ جیسے علامہ اقبال ایک جگہ پر کہتے ہیں، فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث میں، بحث و تفحیص، چھان و پھٹک، تحقیق اور جستجو، تگودو، پوری زندگی کھپا دینا، فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، رسی کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں بس لگا ہوا ہے۔ رسی کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ آپ کے سامنے کوئی تار دے دو، الجھی ہوئی تار، الجھا ہوا دھاگا، تو کیسے سیدھا کرو گے بھائی؟ اس کا سرا تلاش کرو گے نا، سرے سے آپ پھر اس کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بحث میں خدا ملتا نہیں، ساری زندگی کھپا دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس کو علم یونان اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بانی یونانی ہیں۔ اب جن لوگ یونانیوں نے جو کچھ ایجاد کیا، بتاؤ اس میں کتنی خیر ہوگی، کتنے اس کے فائدے ہوں گے۔ تو ایک تو ہے فلسفہ، دوسرا انشاءاللہ اگلے جمعے میں شاید اس کی باری آ جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔